نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم۔ پارہ نمبر 30 سورۃ التکویر، رکوع 1، آیت نمبر 17 تا 29۔ واللیل اذا عسعس، قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے، اور قسم ہے صبح کی جب وہ آنے لگی۔ جواب قسم یہ ہے کہ انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن قول ہے، یہ قرآن لایا ہے ایک رسول کریم نے، اور ایسا کریم رسول جو کہ ذی قوت ہے، قوت والا ہے، جیسا کہ سورہ نجم میں ہے علمہ شدید القویٰ، اور عند ذی العرش الکریم، مالک عرش کے نزدیک مرتبے والا ہے، رتبے والا ہے، مطاع، آسمانوں میں اس کا کہنا مانا جاتا ہے، فرشتوں کا سردار ہے۔ فرشتے جبریل امین کی ہر بات مانتا ہے، جیسا کہ حدیث معراج میں ہے کہ جبریل امین کے حکم پر فرشتوں نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے، اور امین امانت دار ہے، وحی کو صحیح طریقے سے، حق اور سچ طریقے سے پہنچا دیتا ہے، پیغام لانے میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرتا، کمی بیشی کا امکان تک بھی نہیں ہے۔ اور یہ جبریل امین کی صفات ذکر ہوئی۔ بعض ائمہ کے نزدیک، ائمہ تفسیر کے نزدیک، رسول انہ لقول رسول کریم، رسول کریم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ تمام صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق کرتے ہیں۔ لیکن اگلے آیت وما صاحبکم بمجنون سے بالاتفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور کفار، مشرکین، منکرین، منافقین کے بیہودہ الزامات کا جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتہ کو اصلی شکل و صورت میں دیکھا ہے، آسمان کے صاف ستھرے کناروں پر دیکھا ہے، اور صاف کناروں سے مراد بلند کنارہ ہے، جیسا کہ سورہ نجم میں ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور اس کی تفصیلات بھی سورہ نجم میں ہم نے ذکر کی ہے۔ اور پھر اگلی آیت ہے کہ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخفی باتوں پر، وحی کی باتوں پر بخل بھی نہیں کرتے، جس طرح کہ کاہنوں کی عادت ہے کہ پیسے لے کر کوئی بات بتلاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کوئی پیسے بھی نہیں لیتا۔ اور اس میں نفی کی گئی کہانت کی، کہ کہانت جو ہے یہ خلاف شرع اور خلاف دین امر کام ہے۔ اور پھر فرمایا وما هو بقول شیطان الرجیم، یہ قرآن کریم کی صفت ہے کہ قرآن کریم کسی شیطان مردود کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، اور اس سے کہانت کی مزید تاکید، مزید نفی کی تاکید ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مجنون ہے، نہ کاہن ہے، نہ صاحب غرض ہے، وہی لانے والا ایسے صفات پر متصف ہے، اور پس لا محالہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ پس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کے رسول ہے، خاتم النبیین ہے۔ یہ سارے قسمیں ستاروں پر، رات پر، دن پر، صبح پر، عالم ملکوت پر قرآن کریم کے نور ہدایت ظاہر کرتا ہے، کفر کے ظلمات دور کرنے کا سبب ہے،
اور جب یہ بات ثابت ہوئی تو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہو؟ کیا نبوت کے منکر ہو رہے ہو؟ یہ قرآن کریم تو پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا نصیحت ہے، اس شخص کے لیے، یعنی عام شخص کے لیے، عام عالم انسانیت کے لیے، عمومی طور پر اس کے لیے جو سیدھا چلنا چاہتا ہے، اور قرآن کریم سیدھا راستہ بھی بتلاتا ہے۔ متقین مومنین کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، اور پھر فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن کریم ظاہر ہے کہ فی نفسہ ہی نصیحت ہے، موعظت ہے، لیکن تاثیر اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، جو بعض لوگوں سے کے لیے متعلق ہوتی ہے اور بعض لوگوں کے لیے کسی حکمت سے متعلق نہیں ہوتی۔ وعلی کل حال قرآن کریم کے حقانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پورے عالم انسانیت کے فلاح صلاح کا ذریعہ ہے، کامیابی کامرانی کا ضامن ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہذا قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق، قرآن و سنت کے تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے میں کامیابی ہے، اور یہ کامیابی کا راز ہے، اور آخرت پر ایمان رکھنا از حد ضروری ہے کہ بھائی ہم نے مرنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس کو کہتے ہیں بعد الموت۔ واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جب وہ خوب تاریک ہو جائے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ نمودار ہوتی ہے، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ کلام رسول کریم باعزت فرشتے کی زبان سے بھیجا گیا ہے، ذی قوت، جو قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین، عرش والے کے نزدیک بڑا رتبہ والا، بڑے رتبے والا ہے، مطاع، سب کا معنی ہوا ہے، ثم امین، وہ کا امانت دار بھی ہے، وما صاحبکم بمجنون، اور نہیں ہے تمہارا ساتھی کوئی مجنون دیوانہ، وَلَقَدْ رَآهُ، اور اس کو دیکھا ہے، بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، کھلے افق میں، آسمان کے روشن کناروں پر، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور نہیں ہے وہ غیب کے معاملے میں بخل کرنے والا، وَمَا هُوَ، اور نہیں ہے یہ قرآن، بِقَوْلِ شیطان الرجیم، کسی شیطان مردود کا کلام، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر کہا تم چلے جا رہے ہو، ان ہوا نہیں ہے الا ذکر، مگر نصیحت ہے، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے، لمن شاء منکم، اس کے لیے جو چاہے تم میں سے، ان یستقیم، کہ سیدھا چلنا چاہے، وما تشاءون، اور تم نہیں چاہوں گے، الا مگر ان یشاء اللہ، یہ کہ چاہے اللہ رب العالمین، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔